السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آپ حضرات پڑھ رہے ہیں فن نحو کی مشہور و معروف کتاب نحو میر شریف۔ اس سے پہلے کل اور پرسوں کے سبق میں آپ حضرات نے اسم کی علامت اور فعل کی اور حرف کی علامت کو باضابطہ طور پر پڑھ لیا۔ صاحب کتاب آج ایک نئی فصل سے ایک نئی بات شروع کر رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام عربی کلمات جو ہیں، یعنی عربی کلمات میں جتنے بھی ہیں وہ یا تو معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی عربی کلمے ہیں ان کی دو ہی صورتیں ہیں، دو ہی حالتیں ہیں۔ یا تو وہ کلمے اپنے سے پہلے کسی عمل کرنے والے عامل کی وجہ سے وہ کلمے اس کلمے کی آخری حالت بدلے گی یا اس کلمے کی آخری حالت نہیں بدلے گی۔ کل آپ نے پڑھا تھا کہ تمام کلمات کے اندر ہمارے طلباء کو، ہمارے علماء کو جب تمام کے تمام کلمات جمع ہو جائیں تو فن نحو کا اصول یہ ہے کہ آپ ان کلموں میں غور کریں کہ اس میں کون معرب ہے، کون مبنی ہے، کون عامل ہے، کون معمول ہے، کون مسند ہے، کون مسند الیہ ہے، تاکہ آپ جب اس جملے کا یا اس کلمے کا معنی تلاش کریں، معنی کریں تو آپ کو اس معنی میں کوئی غلطی نہ آئے۔ وہی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی عربی کلمات ہیں ان کلمات کی دو ہی حیثیت ہے، یا تو وہ کلمے یا تو اس کلمے کی جو آخری حالت ہوگی وہ اپنے سے پہلے عامل کے آنے کی وجہ سے ان کلموں کی آخری حالت بدلے گی، بدلتی رہے گی، یا اس کی حالت نہیں بدلے گی۔ اگر اس کلمے کی آخری حالت اپنے ما قبل کے عامل کی وجہ سے جو ایک بعد دیگرے آتے ہیں، اگر اس کلمے کی آخری حالت بدلتی رہے اعرابی صورت، تو ایسے کلمے کو عربی گرامر میں معرب کہا جاتا ہے، معرب۔ اور اگر اس کلمے کی آخری حالت نہ بدلے، خواہ عامل کیسا بھی آئے، لیکن اس کلمے کی آخری حالت جو اعراب کی ہے وہ اپنی صورت پر باقی و برقرار رہے، تو اس کو کہتے ہیں مبنی۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ اس کو مبنی کہتے ہیں۔ جیسے میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، ہمارے پاس ایک کلمہ ہے زیدن، زیدن ہے، ہم اس پر ایک عامل لے کر آ رہے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس زیدن پر جو پیش ہے ضمہ ہے وہ اس عامل کی وجہ سے بدلے گا یا نہیں بدلے گا۔ ہم نے کہا زیدن کے آگے لا آیا، جاء، تو ہم نے کہا جاء زیدن۔ اب جاء کی وجہ سے زید پر ضمہ آیا، پیش آیا، زید آیا۔ پھر ہم نے کہا کہ وَرَأَيْتُ زَيْدًا، میں نے زید کو دیکھا۔ تو دیکھیے جب ہم زیدن سے پہلے جا لے کر آئے تھے تو اس پر زیدن یعنی ضمہ پڑھا جا رہا تھا، لیکن جب اسی زیدن سے پہلے جا کے بجائے رأیتو لے کر آ رہے ہیں تو یہاں پر ضمہ کے بجائے فتحہ پڑھا جا رہا ہے، زیدن پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم رائتو کو ہٹا کر مررتو لے کر آئیں
پھر دیکھیں کہ زید پر کیا پڑھا جا رہا ہے، تو دیکھا کہ مررتو جب کہا تو اس کے ساتھ ہم نے پڑھا مررتو بزیدن، تو یہاں پر جو با ہے اس با کی وجہ سے یہاں پر زیدن پڑھا گیا۔ پتہ چلا یہ زیدن یا یہ زیدن یہ زیدن جو یہ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ معرب ہے، کیونکہ معرب ہی کا جو آخر ہوتا ہے وہ بدلتا ہے۔ لیکن ہم زید کو ہٹا دیں، ہم ایک دوسرے کلمے کو اٹھائیں جیسے کہ ہاولائی، اور یہی عامل جس کی وجہ سے کبھی زیدن پر پیش آ رہا تھا، کبھی جو ہے زبر آ رہا تھا، کبھی جو ہے کسرہ آ رہا تھا، یہی عامل کو لے کر آئیں اور ہم کہیں جاء ہاولائی۔ دیکھیے جا آیا ہے لیکن ہاولائی ہی ہے، ہاولاؤ نہیں ہوا ہے۔ رأیتو ہاولائی، رأیتو آیا ہے لیکن یہاں پر بھی ہاولائی ہی ہے، ہاولا نہیں ہوا۔ مررتو بہاولائی، ہم یہاں پر مررتو کے ساتھ با لے کر آئے ہیں اور ہاولائی ہی ہے، تو پتہ چلا کہ زید کا جاء کی وجہ سے زیدن پڑھنا، رائتو کی وجہ سے زیدن پڑھنا اور مررتو کی وجہ سے بھی زیدن پڑھنا، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ معرب تھا، اور ہاولائی تینوں حالتوں میں ہاولائی ہی رہا، اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ کیا ہے، یہ مبنی ہے۔ تو جس کلمے کا آخری حالت عامل کے آنے کی وجہ سے بدلتے رہے اس کو کہتے ہیں معرب، اور جس کی آخری حالت اپنے آپ پر برقرار رہے اس کو کہتے ہیں مبنی۔ تو یہی دو باتیں ہمیں آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی۔ اب سبق دیکھتے ہیں۔ کرے بدا کی جملہ کلمات عرب بردو قسم است، جان لو کہ تمام کے تمام کلمات عرب، تمام کے تمام عرب کے کلمات جو ہیں، عربی کلمات کہہ لیجئے، بدا کی جملہ کلمات عرب جان لیجئے کہ تمام کے تمام عربی کلمات بردو قسم است، دو قسم پر ہے۔ کون کون ہے وہ؟ کرے معرب و مبنی، معرب ہے اور مبنی ہے، یعنی عربی زبان میں کوئی ایسی جو ہے کوئی ایسا کلمہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو یا تو معرب ہوگا یا تو مبنی ہوگا۔ کرے معرب آست، اب معرب کی تعریف کر رہے ہیں، معرب کی تعریف نہیں ہے، سمجھ لیجیے معرب کا حکم ہے، کیونکہ معرب کی تعریف نحو کی دوسری کتابوں میں دوسری، یہاں پر صاحب کتاب نے معرب کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ چونکہ معرب کی تعریف اور اس کا جو ہے حکم یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس کا حکم بیان کیا ہے۔ معرب کرے معرب آست، معرب وہ ہے کہ آخرش با اختلاف عوامل مختلف شود، معرب وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف عوامل کے ساتھ با اختلاف عوامل مختلف کرے، مختلف عوامل کے ساتھ بدلتا رہے۔ با اختلاف عوامل یعنی عوامل کے اختلاف کے ساتھ مختلف شبت مختلف ہوتا رہے، یعنی جیسے جیسے عامل آئے ویسے ویسے اس کی حالت بدلتی رہے۔ ٹھیک ہے، با اختلاف عوامل یعنی عوامل کے بدلنے سے مختلف شبت اس کا آخر بھی بدلتا رہے۔ چوں زیدن، جیسے کہ زیدن در جاءنی زیدن میں، جیسے کہ زیدن در جاءنی زیدن، یعنی جیسے کہ زیدن جاءنی زیدن میں، ورأیتو زیدن میں، ومررتو بھی زیدن میں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ زیدن کی حالت ہے جاءنی زیدن میں، رأیتو زیدن میں، ومررتو بھی زیدن میں۔ جاء آیا تو زیدن ہو گیا، رأیتو آیا تو زیدن ہو گیا، ومررتو آیا تو بھی زیدن ہو گیا۔ تو یہاں پر دیکھیے عامل کی وجہ سے آخر جو معرب تھا وہ بدل گیا۔ اب کہہ رہے ہیں اس میں ہر ایک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کون عامل ہے کون معمول ہے۔ کہہ رہے جاء عامل است، جاء یہ عامل ہے، وزید معرب است اور زید معرب ہے، وضمہ اعراب است اور ضمہ کیا ہے، اعراب ہے۔ یعنی جاءنی زید میں یہ جاء جو آیا ہے یہ عامل ہے یعنی عمل کرنے والا ہے، اور زید یہ معمول ہے، یہ معرب ہے کیونکہ اس پر اعراب دیا گیا ہے، اور دال جو ہے یہ دال پر جو ضمہ ہے یہ اعراب ہے، اور دال یہ جس پر یہ ضمہ آیا ہے یہ کیا ہے، یہ محل اعراب ہے، یعنی اعراب کی جگہ ہے۔ اور کریں وہ مبنی آنست، اور مبنی وہ ہے کہ آخرش با اختلاف عوامل مختلف نہ شود۔ کہہ رہے کہ اور مبنی وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ معرب وہ مبنی وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ چو ہاؤلائی، جیسے کہ ہاؤلائی کہ در حالت رفع و نصب وجر یکساں است،
کہ جیسے کہ ہاولائی حالت رفع میں اور حالت نصب و جر میں یکساں ہے، چاہے آپ ہاولائی سے پہلے جا لائے ہو، چاہے آپ رائتو لائے ہو، چاہے مرتو لے کر آئے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہو چکی. اب دوسری فصل سے بیان کر رہے ہیں کہ فصل بدا کی جملہ حروف مبنی است. اب یہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ کہا کہ کلمات کہ عرب کے جتنے بھی عربی کلمات میں جتنے بھی کلمات ہوتے ہیں وہ یا تو معرب ہوں گے تو مبنی ہوں گے. تو آپ بھائی یہ بھی بتاؤ نا کون معرب ہوں گے کون مبنی ہوں گے، ہے نا، کون کلمے مبنی ہوں گے کون کلمے معرب ہوں گے، اس کی نشاندہی کیسے ہوگی. تو اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں. کریں جان لو کہ جملہ حروف مبنی است. پہلی بات تو کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف. تو حروف جو ہے اسم فعل حرف کو بھی نہیں، اس کو چھوڑ دو. حروف تو جتنے بھی ہیں اس میں کوئی چوں چرا کرنا ہی نہیں ہے. آنکھ موند کے کہہ دو کہ وہ تمام کے تمام مبنی ہیں، چاہے حروف عاملہ ہو یا غیر عاملہ ہو، کیسے بھی حروف ہو، وہ سارے کے سارے حروف کیا ہیں؟ مبنی ہیں. کرے بدا کی جملہ حروف جان لو کہ تمام حروف مبنی است، مبنی ہے. وَأَز افعال فعل ماضی و امر حاضر معروف و فعل مضارع بنون ہائے جمع مؤنث و بنون ہائے تاکید نیز مبنی است. اب فعل کے بارے میں بتا رہے ہیں. حروف کے بارے میں تو انہوں نے متعین کر دیا کہ تمام کے تمام حروف مبنی ہیں، لیکن فعل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے افعال سے کون کون کیوں ہے مبنی ہے. کہہ رہے ہیں فعل ماضی، فعل ماضی ضربہ سے لے کر ضربنا تک یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مبنی ہیں. ٹھیک ہے. اور امر حاضر، دیکھیے امر کی 2 قسمیں ہیں، ایک امر حاضر اور ایک امر غائب. تو امر حاضر میں امر حاضر یہ کیا ہے؟ امر حاضر معروف کیا ہے؟ مبنی ہے. امر غائب کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. امر حاضر معروف اضرب اضربا اضربو اضربی اضربنا، تو یہ امر حاضر جو معروف ہیں یہ کیا ہیں؟ مبنی ہے. تو فعل میں فعل ماضی یعنی 14 صیغے، اور امر کے اندر صرف اور صرف حاضر کے صیغے یعنی معروف کے صیغے، یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. اور فعل مضارع میں تو کہہ رہے فعل مضارع میں جو مبنی ہیں ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ فعل مضارع میں صرف وہ فعل مبنی ہے کہ جس کے ساتھ نون نسواں لگی ہو، یعنی نون جمع مؤنث لگی ہو، وہ مبنی ہے. جیسے یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان یضربنا. تو جو جمع مؤنث غائب کا جو نون ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون جمع مؤنث. اسی طریقے سے یہ تو جمع مؤنث غائب ہوگا، اور جمع مؤنث حاضر میں جو تضربنا ہے یہ جو نون ہے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نون جمع مؤنث. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کا یہ جو دونوں نون ہیں، ان دونوں نون کی وجہ سے یہ دونوں صیغے یعنی یضربنا اور تضرب یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یہ دونوں کیا ہے؟ مبنی ہیں. یعنی فعل مضارع ان کی وجہ سے یہ دونوں فعل مبنی ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں صیغے کیا ہیں؟ مبنی ہیں. اور باقی 12 صیغوں کا کیا عالم ہے؟ کہہ رہے باقی جو 12 صیغے ہیں فعل مضارع کے وہ سب معرب ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ نون تاکید، اب نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں، چاہے وہ نون ثقیلہ ہو چاہے نون خفیفہ ہو. اگر نون تاکید میں سے نون ثقیلہ ہو چاہے نون خفیفہ، اگر یہ بھی اگر 12 فعل مضارع ہیں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس فعل کے ساتھ وہ نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ دونوں متصل ہو، ان کے بیچ میں کوئی فاصل نہ آئے. اگر کوئی فاصل آ گیا نون تاکید کے بیچ میں اور اس فعل کے بیچ میں تو وہ صیغے معرب ہوں گے، مبنی نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑا جو ہے سمجھ لیجئے ایک نکتہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فعل مضارع وہ سارے کے سارے فعل مضارع مبنی ہیں کہ جس کے ساتھ نون تاکید و ثقیلہ خفیفہ لگ گئے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ انہی صیغے کے ساتھ وہی صیغے صرف جو ہے نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے لگنے سے صرف وہی فعل مضارع مبنی ہے کہ جس نون اور فعل کے بیچ میں کوئی فاصل نہیں آتا ہو. پتہ چلا یہ صرف 5 صیغے ہیں. یضربن یعنی واحد مذکر غائب، تضربن واحد مؤنث غائب، تضربن واحد مذکر حاضر، اور اضربن نضربن یعنی واحد متکلم اور جمع متکلم. تو یہ 5 صیغے ایسے ہیں جب ان کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ لگ جائے تو ایسی صورت میں یہ نون تاکید لگ جائے تو یہ 5 صیغے مبنی ہیں. اور رہا ان کے علاوہ جو اور ہیں، ان کے علاوہ جو ہیں یعنی تثنیہ وغیرہ، تو یہ ان کے ساتھ نون تاکید لگنے سے یہ سارے افعال مبنی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے بیچ میں الف فاصل ہے. یضربانی تضربانی یضربون یضربن، ہے نا. تو کہنے کا مطلب ہے تضربنانی وغیرہ وغیرہ.
تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ اگر فعل کے ساتھ ڈائریکٹ متصل ہو فعل سے، اس کے بیچ میں کوئی الف فاصل وغیرہ نہ آئے تو وہ مبنی ہوں گے، اور اگر الف فاصل وغیرہ سے فصل ہو رہا ہے تو وہ معرب ہوں گے، مبنی نہیں ہوں گے۔ بہرحال کہنا ہے کہ بدا کی جملہ حروف مبنی ہے، جان لو کہ جملہ حروف مبنی ہے، وعز افعال، اور افعال سے کون کون ہے؟ کہ فعل ماضی و امر حاضر معروف، امر حاضر معروف ہے، وہ فعل مضارع اور فعل مضارع ہے، مگر کب؟ کرے با نون ہائے جمع مؤنث، نون جمع مؤنث کے ساتھ، و با نون ہائے تاکید، اور نون تاکید کے ساتھ، نیز مبنی ہے، نون تاکید کے ساتھ بھی مبنی ہے۔ کرے بدا کی اس میں غیر متمکن مبنی است، جان لو کہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے، یعنی وہ کلمات جو کہ اعراب کو جگہ نہیں دیتے ہیں، غیر متمکن معنی جو اعراب کو جگہ نہ دے، تمکن برقرار نہ رکھے، جس پر اعراب برقرار نہیں رہ پاتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں غیر متمکن، یہ سب کے کیا ہے؟ مبنی ہے۔ وہ اما اس میں متمکن معرب است، اور رہا اس میں متمکن یہ کیا ہے؟ معرب ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ ہے، کرے بشرط آ کی در ترکیب واقع شود، رہا اس میں متمکن یہ معرب ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، جیسے کہ زیدن، یہ معرب نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ترکیب کے ساتھ واقع نہیں ہے۔ جاء زیدن معرب ہے لیکن صرف زیدن معرب نہیں ہے، جاء عمرو معرب ہے لیکن صرف عمرو معرب نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ترکیب کے ساتھ واقع نہیں ہے، اپنے عامل کے ساتھ واقع نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ مبنی کہلائے گا۔ لیکن جب ترکیب کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ علامہ ابن حاجب کا مذہب ہے، لیکن زمخشری کا مذہب یہ ہے، زمخشری یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اعراب کے کو قبول کرنے کی صلاحیت تو ہے، اس وجہ سے یہ معرب ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال کہہ رہے کہ وہ اما اس میں متمکن معرب است، رہا اس میں متمکن تو یہ معرب ہے، بشرط آ کی در ترکیب واقع شود، اس شرط کے ساتھ کہ یہ ترکیب میں واقع ہے، واقع ہو۔ وکر وہ فعل مضارع معرب است، اور فعل مضارع معرب ہے، بشرط آ کی از نون ہائے جمع مؤنث و نون ہائے تاکید خالی باشد، کریں، اور فعل مضارع معرب ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ فعل مضارع نون ہائے جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ کرے پس در کلام عرب بیش ازی دو قسم معرب است، معرب نیست، کہہ رہے ہیں پس کلام عرب میں ان دو قسموں سے زیادہ معرب نہیں ہے، یعنی ایک تو وہ کون؟ اس میں متمکن، اور ایک یہ فعل مضارع جنہوں نے بیان کیا ہے۔ پھر کلام عرب میں ان دو قسموں سے زیادہ معرب نہیں ہے، باقی ہما مبنی است، باقی تمام کی تمام مبنی ہے۔ کرے وہ اس میں غیر متمکن، اس میں است کی با مبنی اصل مشابہت دارت، کریں، اور اس میں غیر متمکن ایسا اسم ہے کہ جو با مبنی اصل مشابہت دارت، جو مبنی اصل سے مشابہت رکھے۔ آپ کہہ رہے مبنی اصل ہے کیا کیا؟ کہہ رہے وہ مبنی اصل سہ چیز است، اور مبنی اصل تین چیزیں ہیں، فعل ماضی و امر حاضر معروف و جملہ حروف، فعل ماضی ہے، امر حاضر معروف ہے، اور تمام حروف ہیں۔ وہ اس میں متمکن آنست کی با مبنی اصل مشابہت نباشت، اور اس میں متمکن وہ ہے جو اس کو مبنی اصل سے کوئی مشابہت نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی وغیرہ وغیرہ کو کوئی اس میں۔ اب کل انشاءاللہ تعالی اس میں غیر متمکن کا بیان پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات اس کو بہترین طریقے سے یاد کریے، گرامر کی بہت مفید کتاب ہے۔